بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم جماعت نہوم کا لیکچر نمبر 2 وہ شروع کریں گے جو ہمارا سبق چل رہا تھا اسلام میں گدھا گری کی مذمت۔ آج اس کا حصہ 2 پڑھایا جا رہا ہے صفحہ نمبر 8 سے۔ گزشتہ آپ کو تھوڑا سا ایک سرسری طور پہ بتاتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہم نے احادیث پڑھی، جس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ ساحل سے مراد مانگنے والا، اور جو بلا عذر کسی سے کچھ مانگتا ہے، مانگنے کے لیے طلب کیا جاتا ہے اس کو۔ بالا حدیثوں میں ہم نے جتنی چیزیں پڑھی تھی اس میں حدیث میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو بغیر عذر کچھ مانگتا ہے اور استطاعت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ مانگتا ہے، تو وہ گناہ گار اور اپنے لیے آگ اور دوزخ کی آگ جو ہے وہ جمع کر رہا ہے اپنے لیے۔ اس سے مراد یعنی کہ ساحل سے مراد یعنی کہ مانگنے والا، اور مانگنے والا اسلام میں بلکہ ہر مذہب میں اس کی سخت ممانعت کی گئی ہے، اسلام میں تو اس کو بے حد برا بھی سمجھا گیا ہے۔ تو اسی حوالے سے جو ہے ہمارا جو عنوان چل رہا تھا اسلام میں گدھا گری کی مذمت، اس کا صفحہ نمبر 8 کا حصہ 2 پڑھا جا رہا ہے۔ پیراگراف نمبر 2، دوسرے پیراگراف سے۔ جن جامع الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کی مذمت فرمائی ہے، اس سے زیادہ الفاظ سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ یہاں تک کہ اس بات قابل غور ہے کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے پہ جس قدر منع فرماتے تھے، اس قدر بے شمار حدیثیں سوال کی مذمت کے متعلق کتب احادیث میں موجود ہے، مگر غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنے والوں کی مدح اعظم کہیں صراحت کے ساتھ نہیں فرمائی۔ اس کی وجہ سے ادنیٰ تعمیل سے معلوم ہو سکتی ہے کہ چونکہ غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنا زیادہ تر سوشل معاشرتی خرابیوں کا سبب تھا، جو سوال پورا کرنے والوں کی مدح اعظم تبلیغ رسالت سے کچھ علاقہ نہ رکھتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صراحت کے ساتھ سوال کی مذمت فرمائی ہے، ویسی صراحت کے ساتھ غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنے والوں کی مذمت بھی فرمائی۔ اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ جن الفاظوں کو ہم نے دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہم نے دیکھی ہیں اب تک اور اس کو ہم نے مطالعہ کیا ہے، جس سے زیادہ تر یہ بتایا گیا ہے، جو بڑے جامع الفاظ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اس بات کو غور و فکر کیا جائے کہ ساحل جو مانگنے والا ہے، اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے اس کے باوجود بھی وہ مانگ رہا ہے تو اس کی سخت ممانعت کی ہے۔ اس کی احادیث بھی کافی جو ہے وہ بتائی گئی ہیں، حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد جو ہے اس کے متعلق جو ہے روایت ہوئی ہے۔ اور معاشرے کو خرابی کے جو سب سے بڑا جو ایک موجب سبب بنا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کو مانگ رہا ہے، اپنے غرض پوری کر رہا ہے، اور اس کے پاس بے حساب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوسروں سے کچھ جو ہے وہ توقع رکھتا ہے مانگنے کی، اور اسے جو ہے وہ طلب رکھتا ہے کسی بھی بات کو اور پورا کرنا چاہتا ہے۔ اسے اگرچہ ہم آپ نے اعلیٰ غیر مستحق سائلوں کا سوال رد کرنے کی تاکید نہیں فرمائی، لیکن خود سوال کرنے کی اس قدر مذمت کرنے کے صاف پایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک میں سائلوں کی تعداد بڑھنی نہایت وہ جانتے تھے، اور ظاہر کہ کوئی چیز ساحلوں کی تعداد بڑھنے والی ایسی چیز ہو جسے ہر مستحق و غیر مستحق سوال کرنا پورا سمجھے۔ یعنی اس سے معاشرہ جو ہے وہ پورا کا پورا ایک لپیٹ میں چلتا چلا آ رہا ہے، اور ایک سے دوسرا دیکھا دیکھی یہ معاشرے میں برائی ایک زہر کی طرح پھیل رہی ہے۔ اس سے سوا متعدد روایتوں کے فقہ کلام پایا جاتا ہے کہ آپ غیر مستحق سائلوں کو، غیر مستحق ایک ہے مستحق جہاں پہ حقدار ہم کسی چیز کو کسی کو ٹھہرا سکتے ہیں، ایک ہے غیر مستحق جس کو ہم کسی چیز کا حقدار نہیں سلا سکتے۔ ساحل یعنی سائل مانگنے والوں سے مراد سوال پورا کرنے کے خوش نہ ہوتے۔ چنانچہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی جو غیر مستحق سائلوں کے پاس ہے، اس سے اپنا متعلق حاصل کرنے کیا جاتا تھا، وہ مطلب نہیں اس کے حق میں مگر آگ۔ یہ سن کر حضرت عمر نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے، پورا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کیا کیا جائے؟ سوالیہ نشان۔ لوگ تو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ رد سوال کو مجھ سے نہیں پسند کرتا۔ اس سے روایت ہم آپ پر یہ آتی ہے کہ جو ایک چیز انسان جو چیز سے روکا گیا ہے، اگر انسان کو بتایا جائے کہ اس چیز کو روک دیا جائے، اور اس چیز پہ کسی چیز پر جب کوئی کام نہ ہو رہا ہو اور اس پہ پھر انسان غور و فکر کے باوجود بھی اس چیز پر آمادہ رہے اور مانگنے کی طلب سے کسی چیز کو غرض وہ مانگتا رہے، اور جو حقدار ہیں جس کی حق تلفی ہو رہی ہے، جو معاشرے میں مانگ نہیں رہے اور مانگنے کی ان میں وہ بھی نہیں ہے، کوئی سکت میں ہی نہیں رکھتے، لیکن ان کے جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لینے کے صحیح حقدار ہیں تو ان کو دے دیا جائے، جبکہ یہ ہے کہ معاشرہ اس بری لپیٹ میں آتا چلا جا رہا ہے، اور یہ چیز جو ہے ایک لوگ اس کو ذریعہ معاش بھی بنا رہے ہیں، لوگ اس کو بلا عذر ایک دوسرے سے مانگنا بھی شروع کر دیا ہے، اور معاشرہ اس طرح بگڑتا چلا جا رہا ہے، اور محنتوں کی جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے، اور معاشرے میں یہ برائی ایک آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔
اس بات میں سب سے عمدہ مشکوت کی وہ حدیث ہے، مشکوت شریف کتاب، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل کے ساتھ برتاؤ کرنے کا بھی طریقہ فرمایا ہے، یعنی کہ ساحل کے ساتھ برتاؤ کس طرح کیا جائے گا۔ یعنی انصاری میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ ایک موٹی سی کمبلی، اس سے کچھ اوڑھتا ہوں، کچھ بچھاتا ہوں، اور ایک پیالہ جس میں پانی پیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں سے کہ ان کوئی ہے جو ان کو خرید سکے؟ سوال یا نشان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بات فرمایا۔ کوئی 1 درہم سے زیادہ خرید نہ سکتا تھا۔ ایک شخص نے کہا، میں 2 درہم دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کملی اور پیالہ اسے دے کر درہم لے لیے، اور اس انصاری سے فرمایا کہ 1 درہم کا تو کھانا لے جا، اپنے گھر میں پہنچا دے، اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ وہ کلہاڑی خرید کر لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ ٹھونک دیا اور فرمایا، جا کر کاٹ اور بیچ، اب میں تجھ کو 15 دن تک نہ دیکھوں۔ وہ شخص چلا گیا، لکڑی کاٹ کر بیچنے لگا۔ 15 دن کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درہم جمع ہو گئے تھے۔ 10 درہم جمع ہو گئے تھے۔ اس دن میں ان میں سے کچھ کا تو کپڑا خرید لیا اور کچھ کا کھانا سامان وغیرہ لے لیا۔ آپ سے نے فرمایا، یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ عزیز طلباء، اس میں بتایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت سے ایک پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرماتے، صحابہ کرام بھی تشریف فرماتے، کیونکہ انصاری آیا اور مانگنے لگا کچھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ کیا تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرے پاس ایک کمبل ہے جسے بچھاتا ہوں، کچھ اوڑھتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں، کھانا وغیرہ کھاتا ہوں جو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو جا اور گھر سے لے کر آؤ۔ جو جب وہ گھر گیا اور لے کر آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں کہا کہ ہے کوئی اس کو لینے والا؟ تو عرب کہ جو قیمت کے حساب سے کوئی 1 درہم یا سے کم قیمت میں کوئی اس سے زیادہ لے نہیں سکتا تھا۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں 2 درہم سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ تو اس وقت وہ بڑی قیمتی رقم سمجھی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ 2 درہم کی کلہاڑی اور وہ اس کو جو چیز پیسہ تھا اس کو دے دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی جو ہے کلہاڑی اور ایک جو دستہ ہے اس کا وہ لے کر۔ تو آپ نے فرمایا اس کو اپنے ہاتھ دست مبارک سے اس کو فٹ کر، اس کو ہاتھ سے لگا کر، ٹھونک کر، اس کو مضبوط سے لگا کر، اور کو کہا کہ یہ جو ہے اپنے لیے ذریعہ معاش بناؤ اور اس کو لکڑیاں کاٹ کے بازار میں بیچو، اور اس سے پہلے جو ہے تو مجھے نظر نہیں آنا یہاں پر دوبارہ، اور جب تمہارے پاس کچھ آمدنی کا سلسلہ شروع ہو چکے تو پھر تم آ کے مجھے اپنے حال بتانا کہ تمہارا معاشرتی حال کیسا ہے۔ تو اسی طرح پھر اس نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا کیا۔ وہ لکڑیاں کاٹتا اور گھر لے جاتا اور اس کو جو بازار میں لے جا کے جو ہے وہ بیچتا، اور پھر جو کھانے پینے کی چیز ہوتی کچھ خریدتا اور پھر اپنے گھر لاتا۔ اسی سے جو ذریعہ معاش اس کا تھوڑا بہت چلتا رہا۔ تو وہ کچھ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ سے فرمایا کہ بتا تیرے گھر کا کیا حال ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ ابھی الحمدللہ کچھ بہتر ہے، کہ میں اس سے بہت زیادہ بہتر ہوں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا یا در جاتا، اور پھر اپنی جو سوال کرنے کی جو تھی اس کی کوئی چیز طلب کرنے کی چیز، ضرورت کی چیزیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ اس کی وقتاً فوقتاً پوری کر رہا ہے، جو اس کا ایک ذریعہ معاش بن چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تیرے حق میں بہت بہتر ہے کہ جو کل کا قیامت کے دن تیرے چہرے پر ایک بری چیز آتی، ایک داغ آتا، اس سے یہ بہت زیادہ بہتر ہے کہ تو حلال روزی کما رہا ہے اور محنت کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرنے والوں کو پسند کرتے تھے اور محنت کرنے کی تلقین بھی کرتے تھے۔ جس کی ذمہ داری بہار تاوان، جسے گردن پر خون بہا ہو۔ اس حدیث میں صاف معلوم ہوا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سائل کو سوال کرنے سے روکا جائے، یعنی مانگنے والے کو زیادہ سے زیادہ روکا جائے، اسے مانگنے کے سوال سے ہٹایا جا سکے، اور محنت مشقت کرنے کی اس کو زیادہ سے زیادہ تلقین کی جائے۔ مگر اس زمانے میں ساحلوں کی ڈٹائی اتنی حد سے زیادہ گزر گئی ہے کہ فاحشہ کی نمانیت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان کی اپنی جو بھی کسی چیز کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ایک حد سے گزر گئی ہے، اور وہ مانگنے پر جو ہے ایک اپنے آپ کو ایک سلسلہ بنا لیا انہوں نے۔ نظر بہ حالات موجود ہم اس کو کچھ آگے چارہ نہیں کہ غیر مستحق سائلوں کی داد روش سے ایک قلم ہاتھ سے روک دیا جائے، اور جہاں تک ہو سکے مستحقین کی امداد کی جائے۔ مستحق وہ ہے جو اس چیز کے حقدار ہے، لیکن معاشرے میں اس طرح نظر نہیں آتا۔ صحیح مستحق لوگ وہ ہیں جو صحیح آپ کسی کچھ مانگتے نہیں ہیں، طلب نہیں کرتے، لیکن آپ نے ان کو دیکھ لیا کہ یار وہ ضرورت مند ہے تو آپ کو ان کو دینا وہ جائز کہلاتا ہے۔ جہاں دیکھ لیا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بابرکت ناموں کو اوزار بنا لیا، جو ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا، اور اس کو اوزار بنا لیا، اور ان بابرکت ناموں کے نام سے جو ہے وہ مانگ رہا ہے، اور اپنے آپ کو جو ضرورت مند ثابت کر رہا ہے، اور ہاتھوں پاؤں کو اپنے اس نے جالی جو ہے وہ باندھا ہوا ہے اور پٹیاں وغیرہ لپیٹی ہوئی ہیں، اس طرح کرنے سے وہ حقدار نہیں کہلاتے، بلکہ وہ اپنے لیے ایک آگ اور دوزخ جمع کرتے رہتے ہیں، ایندھن جمع کرتے رہتے ہیں۔
صفحہ نمبر 10 میں جو بتایا گیا ہے پیراگراف میں، ملک اور قوم کے حق میں کوئی احسان اس وقت سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ بھیک مانگنے کا بدترین پیشہ جو مانگنا بن گیا، جو مرض متعدد کی طرح ایک افراد کی طرح پھیل رہا ہے معاشرے میں، جس سے روز بروز بھیک مانگنوں کی تعداد میں ملک میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ رفتاً فوقتاً اس کی بے کی جائے۔ بے کسی چیز کو کہا جاتا ہے روکا جائے، یعنی اس کو سختی سے روکا جا سکے۔ پیراگراف دوسرا، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدت دراز تک ممالک اسلامیہ میں نہایت مضمون سمجھا جاتا تھا، اس طرح کے انسداد کیا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ساحل کی آواز سنی اور یہ سمجھ کر بھوکا ہے کہ اس کو کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی آواز پھر سنائی دی، معلوم ہوا کہ وہی ساحل ہے اور کھانا کھانے کے بعد پھر مانگنے آتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو بلوایا اور دیکھا کہ اس کی جھولی میں روٹیاں بھری ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جھولی کا ایک سرا پکڑ کر اونٹوں کے آگے جھاڑ دیا اور فرمایا تو ساحل نہیں تو تاجر ہے، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور کا ایک واقعہ بتایا گیا ہے جو آپ رضی اللہ عنہ کے گھر میں دستک دی اور آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو کھانے کھلا دیا اور یہ چلا گیا۔ دوسرے چکر میں دوبارہ آیا یہ ساحل مانگنے کے لیے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ وہی ہے اور آپ نے دیکھا تو یہ دروازے پہ دستک وہی شخص دے رہا تھا اور اس کی جھولی جو تھی وہ روٹیوں سے بھری ہوئی تھی، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ جو نہایت اصول پرست ہے اپنے دور حکومت میں، اور آپ نے اس سے روٹیاں لے کر جو ہے اونٹ کے سامنے ڈال دی ساری اور اسے کہا کہ تو جو ہے مانگنے والے نہیں بلکہ تو ایک تاجر ہے، جو ایک بڑے پیمانے پر جو تو ایک کاروبار تو نے شروع کیا ہوا ہے۔ علامہ مقری تاریخ اندلس میں لکھتے ہیں کہ اندلس میں جس ساحل کو تندرست اور کام کے لائق دیکھتے تھے اس کو نہایت ذلیل کرتے اور سخت سست کہتے، اور اس کا نتیجہ کہ یہاں اپاہج اور معذور آدمی کے سوا کوئی ساحل نظر نہیں آتا تھا۔ مگر افسوس نہایت ہی افسوس ہے کہ اس زمانے میں ہر ایک جگہ قدر مسلمان بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، اس قدر اور کسی قوم کے آدمی نظر نہیں آتے، یعنی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان زیادہ تر نظر آ رہے ہیں اور اس قوم کو جو ہے قوم میں جو جوانوں کی اور کام کرنے والوں کی محنت کرنے والوں کی جفاکشوں کی جو محنت جو ہے وہ ضائع جا رہی ہے، اور لوگ اس چیز کو جو ہے اپنا کاروبار بنا لیا ہے، اپنا ایک پروفیشن بنا لیا ہے جس کو وہ اپنے جاب کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ قوم کو جو زیادہ تر معاشرے کو بگاڑنے والی چیز جو ہے وہ یہی ہے، گداگری بلا عذر کسی سے کچھ مانگنا، جس سے معاشرہ ملک تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خاص کر ہمارے علماء واعظین کو لازم ہے کہ نہایت آزادی و بے باکی کے ساتھ وعظ کی مجلسوں میں سوال کی مذمت جو حدیثوں میں روایت ہوئی ہے، جو مضر نتیجے ساحلوں کی کثرت سے قوم کے حق میں پیدا ہونے والی اور اسراف اور فضول خرچی کی برائی، اور جو قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئی ہے، عام مسلمانوں کو ذہن نشین کرے۔ یعنی کہ یہاں پر ایک بتایا گیا ہے کہ ایک نصیحت کے طور پہ جس سے علماء کرام کو چاہیے کہ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً قوم کو اور امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیثوں سے روایتوں سے بتائیں، آگاہ کریں کہ مانگنا جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں کسی بھی طرح، اور وہ اس چیز کو جو ہے اپنا کام نہ بنا لے، اپنا ذریعہ معاش نہ بنا لے، بلکہ محنت سے وہ کر کے اپنی جو دال روٹی ہے وہ اس کو پورا کرے، اور اپنی دال روٹی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے حلال طریقے سے کمائے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محنت کا جو ہے نام دیا ہے، محنت مزدوری کر کے، جس میں ایک عظمت ہے عزت کے طریقے سے۔ خاص کر داران مجلسوں میں عورتوں کو جو ہر فقیر کو مستحق سمجھتے ہیں، خیر کہ ایک عورتوں کو اور جو وہ گھر میں ہر جو دستک دینے والوں کو مستحق سمجھا جاتا ہے، فقیر ہر جو بھی آواز دیتا ہے اس کو مستحق سمجھا جاتا ہے، اور اس کو جو کچھ ہوتا ہے گھر میں اس کی آواز سن کر اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں جو کہ ایک مکروہ اور فریب جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو چہرہ دکھانا چاہیے، اس چیز سے ان کو ہٹانا چاہیے، ان کی دلوں میں بٹا دیا جائے، ان کو دل میں ہٹا دیا جائے، اس لیے کہ تم ایک صحیح طور پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جسمانی اور ہر طرح سے جو ہے تمہیں صلاحیت سے نوازا ہے کہ تمہیں جسمانی اور ہر طرح سے تمہارے دماغ کو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا مکمل طور پر جو ہے درست کیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی تم ایک اپنے آپ کو جو ہے معذور بنا رہے ہو، بھیک مانگ رہے ہو، اور اللہ کے پاک نام کو تم نے ایک اوزار بنایا ہوا ہے، نہ کہ اس چیز کو ان کو بتایا جائے بلکہ اس چیز کا ان کو ڈرایا بھی جائے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو جو کہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے سراسر، جس کا انجام تم صرف ایک دوزخ کی آگ جمع کر رہے ہو۔ کیونکہ جس قدر ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے جس کا حق جو مستحق جو بیوہ یتیم ہمسایوں کا حق تلفی ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیز کو دیکھیں جو لوگ مانگ نہیں رہے، بے شک ہمارے ہمسائے میں ہیں، لیکن اگر وہ کوئی کسی چیز کے جو ہے ضرورت مند ہے، وہ مستحق ہے، تو وہ چیز جو حقدار ہے اس کی حق تلفی نہ ہو، کہ جو کوئی آئے ہم اس کو جو ہے وہ بلا عذر کوئی چیز دے دیں اور جلدی میں عجلت میں ہمیں وہ چیز دے کر اس کو فارغ ہو جائے، چاہے ہدیہ فطرانہ ہے یا صدقہ خیرات ہے، اور اس کو جو ہے اپنی جان خلاصی سمجھے کہ ہم نے دے دیا، فرض پورا کر دیا، بلکہ وہ ہم سے الگ پوچھ ہوگی کہ تم نے نہ کہ اس کو نصیحت کی، بتایا صحیح طریقے سے، اس کی آنکھیں کھولی، اس کے ذہن میں یہ چیز ڈالی، اور روایتوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بتایا تم نے، اور تم اس کو جو ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو تم جو ہے وہ چیز دیتے چلے گئے، حالانکہ
اللہ کے پاس اس کے پاس تھا اور وہ اس چیز کو کاروبار بنا رہا ہے. اور بے شک اگر آپ کا ہمسایہ ہے وہ بھوکا ہے تو اس کا خیال کیا جائے. بے شک وہ مانگتا نہیں ہے, اگر وہ مستحق ہے تو جو کچھ دینا ہے جس طریقے کا بھی دینا ہے ثواب کی نیت سے آپ اس کو وہ چیز دے سکتے ہیں. عزیز طلباء, امید کرتے ہیں یہ پورا جو ہے سبق آپ کو اچھے سے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ گیا ہوگا, اور ہماری وقتاً فوقتاً ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ آتی رہے گی. یہ آج ہمارا 9 کلاس کا پہلا سبق جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا ہے, جس کا نام تھا اسلام میں گدھا گری کی مذمت. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو دیگر مشقوں میں سے سوالات ہوں گے اور اس کے محاورے اور باقی اس کی سلیس اردو وغیرہ, وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں جو ہے ہم الفاظ معنی کے ساتھ اس کے باقی مفہوم کے ساتھ اس کو سوالات کے ساتھ جو ہے وہ پورا کرا آپ کو اس کی مشق بتائی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد ہمارا جماعت نہوم کا دوسرا سبق جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ شروع کیا جائے گا. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ.